دیکھیے جی، جب کوئی ٹرینڈ چلتی ہے کسی سوسائٹی کے اندر تو اس کا ہر پہلو جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، چاہے اس میں اچھا ہو، پازیٹیو ہو، نیگیٹو ہو، ایوری تھنگ از بینگ ہائی لائٹڈ. آج چنانچہ پچھلے کئی سالوں سے پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ ٹارگیٹ بنے ہیں، آپ جنرل پبلک کے بھی، گورنمنٹ کے بھی، اور یہاں تک کہ سوشل میڈیا کے بھی. تو آپ جس کو جو چاہتا ہے، جس کو جو من میں آتا ہے وہ کہتے رہتا ہے، لیکن اس کے کیا اثرات، کتنے برے اثرات ہو گئے ہمارے آنے والے سماج میں، ہمارے آنے والے بچوں پہ، یہ آپ دیکھ لو گے 2-3 سال کے بعد، جب ہمارے بچے بہت پیچھے رہیں گے ایجوکیشن میں، بہت پیچھے. آپ دیکھو جہاں تک ہائر کلاس سوسائٹی کا تعلق ہے، ان کے بچے سی بی ایس ای سلیبس، کیمبرج یونیورسٹی کا سلیبس، آکسفورڈ یونیورسٹی کا سلیبس بڑے بڑے اسکولوں میں انجوائے کر رہے ہیں. لیکن جو مڈل کلاس فیملی کے یا جو پور ٹوٹل کلاس کے بچے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے. جیسے میرا اسکول ہے، ڈیزر فیلڈ اسکول ہے، اسی طرح سے بہت سارے اسکول کشمیر میں ہے، جہاں پہ ہم نے یہ بھی ایکسیپٹ کیا چلو اب ہم یہ پرائیویٹ سلیبس نہیں پڑھائیں گے. آپ بولتے ہو کہ بات لگا، ہم نے وہ مان لیا وہ آرڈر. گورنمنٹ کی کتابیں آپ دیکھو، ہم یہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کتابیں کسی کے لائق نہیں. وہ این سی آر ٹی ہے، دے آر آلسو ریٹن بائی دی گریٹ آتھرس، بگ آتھرس آف دا کشمیر ویلی اینڈ آلسو آؤٹ سائڈ دی اسٹیٹ. تو ان میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے. اب ہم نے جو مین سبجیکٹس ہے، جیسے اردو ہے، انگلش ہے، اسی طرح سے سوشل سائنس ہے، جنرل سائنس ہے، میتھس ہے، وہ ساری کتابیں ہم نے فرسٹ سے اب گورنمنٹ کے آرڈرز کے مطابق ہمارے اپنے پرائیویٹ اسکول میں لگا دی اس سال. اب چنانچہ اس وقت ماڈرن ایرا ہے، آپ دیکھو کہاں پر سائنس، کہاں پہ ٹیکنالوجی، کہاں پہ آپ کا سوشل میڈیا پوچھا ہے. تو اس زمین میں ایک بچے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس جنرل نالج ہو، وہ کمپیوٹر ایجوکیشن سیکھ کرے. اسی طرح سے ماڈل ایجوکیشن اس وقت کی سوسائٹی میں بہت ضروری ہے. چنانچہ بورڈ نے ابھی ایسی کتابیں شائع نہیں کی ہے، بورڈ نے ابھی کوئی جنرل نالج شائع نہیں کی، بورڈ نے ابھی کوئی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کتاب شائع نہیں کی ہے لوور کلاس میں. تو ہم نے دوسری کمپنیز، پرائیویٹ کمپنیز کی کتابیں لگانے کے لیے مجبور ہو گئے. جب تک بورڈ ایسی کتابوں کو شائع کرے گا، ہمیں کوئی حرج نہیں ہوگا. کل ہم بورڈ کی کتابیں لگائیں گے، کمپیوٹر بھی، اسی طرح سے جی کے بھی، یا کوئی ماڈل ایجوکیشن کی کتاب ہو وہ بھی، کوئی حرج نہیں ہوگا. جب ہم نے بیڈ بکس بورڈ کے لگائی تو یہ کیوں نہیں لگائیں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کل سوشل میڈیا پہ کوئی بندہ دکھا رہا تھا، اسے بھی غلط نہیں بولا کہ پرائیویٹ سکولز کی جو پرائیویٹ بکس ہے ان کی ریٹس زیادہ ہے. تو وہ بھی دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کو، کیوں کشمیر میں یہ اگر کچھ کتابیں آتی ہیں ان کی ریٹس کیوں زیادہ ہوتی ہے. یا جو پبلشرز ہے یا جو بکس بھیجنے والے حضرات ہیں، ان کو ایک مطلب میٹنگ بلانی چاہیے کہ ایک چھوٹی سی کتاب کیوں 200-300 روپے میں بکتی. وہ بھی غلط ہے، اس کے خلاف میں ہوں. میں کسی بھی صورت میں سوسائٹی کو یا سماج کو نقصان میں ڈالنا نہیں چاہتا، یا پیرنٹس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. لیکن پیرنٹس کو بھی ساتھ ساتھ سوچنا چاہیے کہ جب تک ہمارا بچہ، جب تک ہم ایجوکیشن پہ پیسے صرف کریں. جب لندن میں آج سے کچھ سال پہلے چیف منسٹر وہاں پر مقرر ہوا تو اس کا الیکشن کا ایجنڈا کیا تھا؟ اس نے بولا میرا پہلا ایجنڈا ہوگا ایجوکیشن، دوسرا ایجوکیشن، تیسرا بھی ایجوکیشن. یعنی ایجوکیشن ہی سب کچھ ہے. جب ہم اس ایجوکیشن کے پیچھے پڑے، ایک پیرنٹ 600-700 کلو کا گوشت لاتا ہے شام کے لیے، لیکن جب اس کو بک 200 روپے میں پڑتے ہیں، وہ کیوں وائلنٹ ہوتا ہے؟ جبکہ ہمیں سب سے فرسٹ پریفرنس ایجوکیشن کو ہی دینی چاہیے. اس کا وائلنٹ کا تھا. اور آپ دیکھو یہ غریب بچے جو ہے یہ آپ پیچھے جائیں گے. آپ دیکھو کہ ان کو یہ سلیبس پڑھنا ہے، گورنمنٹ کا سلیبس جو ہے، یہ بورڈ کا سلیبس جو ہے. آپ دیکھیے ہمارے اسکولوں میں آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، بڑی بڑی کمپنیز کا سلیبس ہوا کرتا تھا. ہم نے اب قربانی دے دی، چلو بیچارے غریب بچوں کو آپ وہی پڑھائیں گے جو گورنمنٹ بولتے ہیں. یہ بھی ہم نے قربانی دے دی. ورنہ ہندوستان کی کسی بھی اسٹیٹ میں ایسا نہیں ہے جہاں پہ ٹھوستی ہے گورنمنٹ کہ آپ کو ہمارا بورڈ کا سلیبس پڑھنا ہے. کسی بھی اسٹیٹ میں نہیں ہے. اب یہ ظلم و ستم بھی کشمیریوں کو سہنا ہے، اور کسی پیرنٹ نے آواز بھی نہیں اٹھائی.